ان آنے والی عورتیں اپنے شوہر حارث کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اور ساتھ میں ان کی جو اونٹنی تھی بہت کمزور اونٹنی تھی، کیونکہ بہت غریب گھرانہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اپنے حویلے سے مکہ پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے جتنی سواری تھی وہ تمام سواریاں مکہ آئی اور آ کر کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو لے کر چلے گئے، کیونکہ ایک تو بچہ بھی مل جاتا 2 سال کی پرورش کے لیے، 4 سال کی پرورش کے لیے، اور اس پر ان کو بدلہ بھی دیا جاتا، معاوضہ بھی دیا جاتا۔ 2 سال اگر آپ بچے کو لے کر جا رہے ہیں تو 2 سال کا معاوضہ بھی دیا جاتا۔ اگر 5 سال کے لیے بچے کو لے کر جا رہے ہیں پرورش کرنے کے لیے تو پھر 5 سال کا معاوضہ دیا بھی جاتا۔ اب بچے لے کر چلے جاتے ہیں تو اتفاق سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے، ان آنے والی عورتیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، لیکن تاخیر سے آئی، دیری سے آئی، کیونکہ اونٹنی تو بہت کمزور تھی، دبلی پتلی تھی اور تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور خود حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت فاقہ تھا، ہم خود کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہوئے تھے، اونٹنی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہم کو سوار کر کے لے کر چلے، کمزور اونٹنی تھی۔ تو بہرحال ہم چلے گئے مکہ، بعد میں پہنچے، لیکن ہم سے پہلے مکے کے عورتوں شہر سے عورتیں بچے کو لے کر چلے گئے، بچے بہت سارے بچوں کو لے کر چلے گئے، کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو لے کر چلے گئے تھے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام محمد نام کے یتیم بچے باقی تھے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جب آ کر کوئی پوچھتا بی بی عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کہ کوئی بچہ ہے تو اندر سے جواب ملتا کہ ہاں بچہ ہے، پھر پوچھتے کہ کیا بچہ کا باپ ہے تو اندر سے جواب ملتا کہ بچے کا باپ نہیں ہے، تو یہ عورت آپس میں مشورہ کرتی کہ جب بچے کا باپ نہیں ہے تو پھر یہ بچے سے کیا ملے گا، کوئی یہ امید نہیں ہے کہ کچھ بدلہ ملے، اس لیے یتیم چھوڑ کر چلے جاتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے مقدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانا نہیں تھا، ان کے حصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانا نہیں تھا۔ آج کی تاریخ اٹھا کر دیکھا، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھا کہ ان آنے والی عورتوں کا کسی نام کا تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی عورتیں اپنے قبیلے سے آئی ہوئی تھی مکے کو بچہ لینے کے لیے، صرف حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، صرف حلیمہ سعدیہ کا نام باقی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام قیامت تک زندہ کرنا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاخیر سے آئے، آخر میں آئے، دیکھا کہ تمام بچے ختم ہو چکے ہیں، سال میں ایک مرتبہ آتی وہاں کی عورتیں، اب صرف ایک ہی بچہ باقی ہے۔ پوچھا گیا، جو دستک دی اندر سے، بچہ تو ہے لیکن تم نہیں لوگے، باہر سے جواب، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ بچہ کیوں نہیں لیں گے؟ پھر حضرت حلیمہ بی بی آمینہ نے اندر سے کہا کہ کیونکہ بچہ یتیم ہے، کیونکہ بچہ یتیم ہے اس لیے تم یتیم بچے کو نہیں لے سکتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ خالی ہاتھ کرنے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے کر چلے جائیں۔ اصل حدیث کے الفاظ ہیں عسى الله لنا ان يجعلنا فيه بركة، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا، شوہر نے کہا کہ چلو لے کر چلے، اب دروازہ کھولا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ پیدا ہوئے دوسرا دن ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کپڑے میں سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، جیسے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا اور میرے دل کے اندر بات کی کہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب دادا بازو کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ کیا سوچتے ہو؟ بی بی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے سردار مکہ، میں نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو دادا نے کہا کہ تم خرید دیہات کے رہنے والی ہو، تم خرید دیہات کے رہنے والی ہو، میں شہر میں رہتا ہوں، جب میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تو تم کہاں سے دیکھتے؟ بی بی عامرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پورے مکے کے اندر اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تعالیٰ نے انتہا خوبصورت بنایا تھا، بے انتہا خوبصورت، ہر نبی تو خوبصورت ہوتا ہی ہے،
جتنے نبیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا. 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا. ہر نبی خوبصورت ہوتا ہی ہے. کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدصورت نہیں بناتے, بد شکل نہیں بناتے. ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت تھی. ہر نبی تو خوبصورت ہوتا ہی ہے, لیکن تمام نبیوں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول علیہ السلام تھے. بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے. عجیب خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دی تھی. اب آپس میں بحث ہو رہی تھی تو غیب سے آواز آئی کہ تم آپس میں بحث کرتے ہو اس بچے کے بارے میں کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. غیب سے آواز آئی کہ آج تک میں نے بچہ ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا, تو پھر تم دیکھتے کہاں سے؟ میں نے وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا جس نے بچے کو پیدا کیا تھا. وہ جس سانچے میں بچے کو میں نے بنایا تھا وہ سانچہ ہی میں نے نہیں توڑ ڈالا. غیب سے آواز آئی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کر باہر نکلے. اپنے شوہر کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ ہوا تھا. جاتے وقت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہم لے کر جا رہے ہیں, 2 سال کے بعد پھر آپ کو واپس لوٹا دیں گے. اب بی بی آمینہ کہا کہ اچھی بات ہے چلو. اب دادا بھی تیار ہو گئے بھیجنے کے لیے, ادھر آمینہ بھی تیار ہو گئے, والدہ بھی تیار بھیجنے کے لیے. اب حلیمہ سعدیہ لے کر نکلے, لیکن دور کا سفر تھا, تقریباً 2-3 دن کا سفر تھا. اس لیے سوچا کہ چلو یہیں پر آج کے دن خیام کریں گے, پڑاؤ ڈال لیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جہاں پر پیدا ہوئے تھوڑے سامنے اب خیام کیا, پڑاؤ ڈالا. رات میں رات وہیں پر گزاری. پہلی ہی رات سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی ہی رات سے میں نے اس بچے کی برکت کو دیکھنا شروع کر دیا. پہلی ہی رات سے اس بچے کی برکتوں کو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. رات کا وقت تھا, ہم تھکے ہوئے تھے, کھائے بھی کچھ نہیں تھے, اور ہماری اونٹنی بھی بہت کمزور تھی, کئی دنوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی. رات میں میرے شوہر حارث بیدار ہوئے کہ چلو جا کر دیکھیں کہ کچھ دودھ مل جائے, کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک دوسرا بیٹا بھی ساتھ میں تھا, ایک بیٹی بھی تھی حضرت شیمہ, یہ بھی بھوک سے تڑپ رہی تھی. اس لیے شوہر نے سوچا کہ چلو کچھ دودھ مل جائے تاکہ پینے کے قابل ہو جائے. لیکن شوہر جا کر باہر نکلے, کیا دیکھتے ہیں کہ دودھ تھنوں سے بھرا ہوا ہے, تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. یہ پہلی کرامت تھی, یہ پہلی برکت تھی جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا. عجیب بات تھی, جو کئی دنوں سے دودھ ہماری اونٹنی نہیں دے رہی تھی, لیکن آج جیسے یہ بچہ ہمارے گود میں آیا, یہ پہلی برکت ہم نے دیکھا کہ تھنوں میں دودھ بھرایا ہے. تو بہرحال رات کا وقت تھا, کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی, دودھ نتھارا اور پی کر سو گئے. صبح ہوئی, دوسری دودھ سے پورا دن گزارا, پھر دوسرا دن بھی گزارا. روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 دن تک اسی دودھ کا سہارا لے کر آپ گزارتے رہے, اور پریشان حیران بھی تھے جو کئی دنوں سے اونٹنی دودھ نہیں دے رہی تھی. لیکن آج عجیب اتفاق ہے. تو بہرحال سمجھ میں تو آ گیا تھا, کیونکہ یہ پہلا خوبصورت بچہ جو اسی کی برکت ہے شاید ہم نے دیکھا ہے, یہ اسی کی برکت ہے شاید ہم نے دیکھا ہے. تو بہرحال 3 دن کے بعد قیام کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ نکل پڑے. روایت کے اندر آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو گئی. سامنے شوہر حارث بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں اللہ کے نبی کو بٹھا لیا, کیونکہ اپنے قبیلے کو لے کر جانا ہے. مکے سے دور قبیلہ تھا, قریہ تھا, 2 سال کا معاہدہ ہوا تھا. عرب لوگوں کی عادت تھی کہ بچوں کو بھیجنے کی, اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 سال کے لیے مکے سے دور قبیلے میں بھیجا جا رہا ہے, تاکہ وہاں کے آب و ہوا, وہاں کی تربیت ہو کر
صحت مند ہو کر 2 سال کے بعد واپس آ جائے۔ اب سامنے شوہر حارث بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بیچ میں درمیان میں اللہ کے نبی کو بٹھا دیا اور پیچھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی۔ اب اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ کئی مرتبہ اٹھانے کی صحت مند تو ہے، دودھ بھی دے رہی ہے، کمزور بھی نہیں ہے کیونکہ اسی کا دودھ پی رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے۔ تو حارث پریشان تھے، شوہر پریشان تھے کہ کیا کریں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شوہر حارث، ہم نے پہلی مرتبہ یہ برکت دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ اونٹنی نہیں اٹھ پا رہی ہے۔ ایک کام کرو، یہ روایت ہے حدیث کی، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو جانو۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھو کہ اللہ کے نبی کے آخر، اللہ کے نبی کا بچپن کیسا تھا، اللہ کے نبی کے پیدائش کے واقعات کیسے تھے۔ یہ معمولی واقعات نہیں ہیں، یہ معمولی کوئی من گھڑت واقعات نہیں ہیں، حدیث کی کتابوں کے واقعات ہیں اور سیرت کی کتابوں کے واقعات ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی بی بی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اس بچے کو سامنے کرو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب شوہر حارث نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھا کر سامنے کر دیا، تو پھر جیسے ہی سامنے کیا تو اونٹنی اٹھ پڑی۔ اصل غیب سے آواز آئی کہ محمد پیچھے درمیان میں ہے اور حارث کی پیٹ محمد کے درمیان، محمد بچے کو لگ رہی ہے، پیٹ ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کی پیٹ محمد کی طرف ہو رہی ہے۔ ہونے والے محمد آخری نبی ہونے والے، بچہ آج بچہ ہے لیکن آخر میں ہونے والا نبی ہے، آپ کی پیٹ اٹھ کی ان کی طرف ہو رہی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے گوارا نہیں سمجھا کہ اس اونٹنی کو اٹھائیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو سامنے کر دیا، اب اونٹنی چل پڑی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سامنے ہیں، پیچھے شوہر ہیں، اس سے پیچھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اونٹنی کعبۃ اللہ کے پاس گئی، 3 چکر لگائی اور پھر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی، اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 دن پہلے جتنی عورتیں جا چکی تھی ان سے وہ راستے میں مل رہی ہیں۔ اتنی تیز رفتار حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی تیز رفتار دوڑ رہی ہے۔ آتے وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کمزور تھی، بار بار قافلے کی عورتوں کو رکنا پڑا، انتظار کرنا پڑا اور پوچھنا پڑا کہ آخر آپ کی اونٹنی اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، ہم کتنا انتظار کریں آپ کی اونٹنی کا، اس لیے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ آخر میں حلیمہ کی اونٹنی آئی تھی، لیکن 3 دن کے بعد یہاں سے نکلی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد نکلنے کے باوجود اتنا تیز رفتار اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئی، جو 3 دن پہلے نکلے تھے ان سے جا کر مل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے سے کون اتنی تیزی سے آ رہی ہے، بتایا گیا کہ حلیمہ آ رہی ہے، حلیمہ کی اونٹنی آ رہی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ دیکھو کیا حلیمہ نے اونٹنی کو بدل دیا ہے، کیا حلیمہ نے اونٹنی کو بدل دیا، سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا کہ سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے، سواری تو وہی ہے لیکن چلانے والا بدل گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے تھے، یہ دوسری برکت تھی جو آپ نے دیکھا۔ پھر ان کے سامنے رفتار چلے گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے جیسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے اندر داخل ہوئے، قبیلہ کئی دنوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے اناج نہیں اگ رہا تھا، زمین سے اللہ کے نبی کی برکت ہے، زمین سے اناج نہیں اگ رہا تھا، وہاں کے جانور مر رہے تھے، خشک جانور ہو چکے تھے، سوکھ گئے تھے، وہاں کے جانوروں میں دودھ نہیں آ رہا تھا، تھن سوکھ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی برکت تھی۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام اس شہر کے اندر داخل ہوئے، قبیلہ سب سرسبز و شاداب ہو گیا، چمکنے لگا، ہری بھری نظر آنے لگی، اور وہاں کے جانوروں سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ یہ برکت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ روایت کے اندر آتا ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ برکتیں ہم نے کئی دنوں کے بعد ہم اپنے گھر کے اندر سکون سے رات گزاری ہے، ورنہ اکثر ہم فقر و فاقے کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ اس بچے کی برکت ہے جو مکے سے ہم لے کر آئے ہیں، مکے کے سردار کا پوتا ہے، ہم اس بچے کو لے کر آئے ہیں، اس کی برکت ہے، کئی دنوں کے بعد ہم رات سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں۔
ورنہ اب تک ہماری رات فقر و فاقے سے گزرتی تھی، رات سکون کے ساتھ اپنے گزاری۔ اب مکے میں برکتوں کا مشاہدہ انہوں نے دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہلے ہی سے ان کی ایک بیٹی تھی شیمہ اور ایک بیٹا بھی تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلاتی تو اللہ کے رسول ایک ہی طرف سے دودھ پیتے۔ 2-3 دن کا بچہ ہے، اللہ کے رسول 2-3 دن کے بچے ہیں، ایک ہی طرف سے دودھ پیتے۔ حضرت حلیمہ لاکھ کوشش کرتے دوسری طرف پلانے کا، لیکن اللہ کے نبی نہیں پیتے۔ بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ دوسری طرف سے اس لیے نہیں پیتا تھا کیونکہ اس بچے کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ دودھ دوسرا حصہ حلیمہ سعدیہ کا دوسرا بیٹا یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ ایک طرف سے تم پینا، ایک طرف سے دوسری جو حلیمہ سعدیہ کا جو پہلا بیٹا وہ پی گا۔ یہ انصاف تھا، اللہ کے رسول اللہ کے نبی کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جیسے اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو تمام سہارے اڑ چکے ہیں، اب پرورش کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، ایک ایک کر کے سہارے اٹھ چکے ہیں، بس اللہ ہی آپ کی کفالت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک ہی طرف سے دودھ پینا، کیونکہ یہ دوسرا حصہ آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی شیمہ تھی۔ شیمہ بڑی عمر کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہلانے میں، کپڑے پہنانے میں، پاک صاف کرنے میں حضرت شیمہ ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اگر اللہ کے نبی کو نہلاتی تو بیٹی شیمہ آپ کے بدن کو پوچھتی۔ بڑی خوش تھی حضرت شیمہ کہ میرے والدہ مکے سے بچے کو لے کر آئے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس لیے بھائی کی طرح خیال کرتی، بدن کو پوچھتی۔ 2 سال تک شیمہ، کیونکہ اللہ کے نبی کی سگی کوئی بہن نہیں تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا اللہ کے نبی نے دودھ پیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھا شیمہ۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بدن کو پوچھتی، سرما لگاتی، خوشبو لگاتی، کپڑے پہناتی۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل گئے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت شیمہ کے ساتھ، جنگل میں مانوس ہو گئے تھے اور حضرت شیمہ نے اللہ کے نبی کو تنگ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصے میں آ کر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں حصے میں قطر دیا، دانتوں کے نشان بڑھ گئے تھے۔ 2 سال 2.5 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، حضرت شیمہ بڑی عمر کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگل میں جب شیمہ نے تنگ کیا، کیونکہ بھائی بہنیں کھیل رہے ہیں جنگل میں، تو اللہ کے نبی نے قطر دیا، دانتوں کے نشان بڑھ گئے تھے۔ وہی دانتوں کے نشان حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ہو گئے اور اپنے والدہ کے پاس آ گئے اور مکے میں آ کر آپ مکے کے نبی بن گئے، پوری دنیا کے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، ایک زمانہ گزر گیا، تو شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ حوازن کے، کیونکہ قبیلہ حوازن کی تھی، قبیلہ حوازن کے 6000 افراد کے ساتھ مکے میں داخل ہوئی، اور شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ کے صحابہ ہمارے قبیلے کے 6000 افراد کو لے کر چلے گئے ہیں، اس لیے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ اس شیمہ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو، جا کر کہو محمد سے کہ تمہاری بہن آئی ہوئی ہے، قبیلہ حوازن سے تمہاری بہن آئی ہوئی ہے۔ صحابہ پریشان تھے کہ ہم نے کبھی بھی اس لڑکی کو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں دیکھا اور یہ کہہ رہی کہ میں بہن ہوں۔ صحابہ پریشان تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، کیونکہ بچپن کا واقعہ ہے، 2-2.5 سال کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کی عمر 2-2.5 سال کی عمر کی تھی۔
اب یہ بڑی ہونے کے بعد بہن کا دعویٰ کر رہی ہے، اس سے صحابہ پریشان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ حوازن سے ایک لڑکی آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، وہ آپ بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لے کر آؤ، بلا کر لے کر آؤ۔ جب سامنے گئے تو جا کر دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو، جیسی اللہ کے نبی ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے آتے ہوئے شیما نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ زمانہ یاد آ گیا جو بچپن کا زمانہ تھا کہ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2.5 سال کی عمر میں آپ کو کپڑے پہنایا کرتی تھی، سرما لگایا کرتی تھی، عطر وغیرہ لگایا کرتی تھی، بدن پوچھا کرتی تھی، کھیلا کرتی تھی، وہ زمانہ آپ کو یاد آ گیا۔ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سامنے آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت، کیونکہ اللہ کے نبی بھی بھول چکے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ بہن ہو؟ انہوں نے کہا، شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے دائیں کندھے سے تھوڑا کپڑا اٹھا کر دکھایا اور کہا کہ یہ آپ ہی کے دانت کے نشان ہیں، یہ آپ ہی کے دانت کے نشان ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور کہا کہ ہاں واقعی شیما میری بہن ہے، میں نے قبیلہ سعد میں اپنے بچپن کا زمانہ گزارا۔ صحابہ نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی چادر، نبوت والی چادر جو اپنے بدن پر بچھایا کرتے تھے، اپنے جسم پر اوڑھا کرتے تھے، وہی چادر شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں نیچے بچھا دیا اور کہا کہ اس چادر پر بیٹھو۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ نبوت والی چادر اللہ کے رسول جو اپنے سر پر اوڑھتے ہیں، اپنے جسم پر اوڑھتے ہیں، آج وہی چادر اپنی بہن کے احترام میں نیچے بچھا رہے ہیں۔ صحابہ خوش ہو گئے اور پھر پوچھا کہ میری بہن یہاں پر کیوں آئے، کیا بات ہے؟ تو شیما نے فرمایا کہ آپ کے صحابہ فلاں جنگ میں ہمارے 6000 قیدوں کو لے کر گئے ہیں اور مال غنیمت بھی لے کر گئے ہیں، میں چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیما بہن، تم نے آنے میں بہت دیری کر دی ہے، تم نے آنے میں بہت دیری کر دی، لیکن ایک کام، میں آپ کے تمام غلاموں کو، تمام ساتھیوں کو تقسیم کر چکا ہوں، مال غنیمت بھی تقسیم کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی تقسیم ہونے کے بعد پھر نہیں مانگتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا جو حصہ میرے حصے میں آیا ہے وہ تو میں دے دیتا ہوں، یہ میرے حصے میں غلام آئے ہیں اس کو تم لے لینا، یہ میرے حصے میں کچھ رقم آئی ہے اس کو تم لے لینا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی کا تقسیم کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی واپس کر رہے ہیں 6000 افراد کو، قبیلہ حوازن کے 6000 افراد کو واپس کر رہے ہیں تو تمام صحابہ نے واپس کر دیا۔ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اس اخلاق کو دیکھ کر فوراً اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئی اور کہا کہ ان 6000 افراد کے ساتھ میں اپنے نبی محمد پر، اپنے بھائی محمد پر ایمان لے کر آتی ہوں، ایمان بھی لے کر آئی۔ تو بہرحال شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا۔ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤ، میں گھر سنبھال لوں گی، تم بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاؤ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹی نے کہا کہ اماں جان، میں صرف بکریاں چرانے کے لیے لے کر جانا ہے تو نہیں لے کر جاؤں گی، کیونکہ بکریاں میرے ہاتھ سے اکیلے اتنی بکریاں نہیں سنبھال سکتی۔ ایک کام کرو کہ میرے ساتھ جو مکے سے آئے ہوئے بچہ محمد ہیں ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ بکرے کو سنبھالوں گی یا محمد بچے کو سنبھالوں گی؟ تو شیما نے فرمایا کہ بکریوں کو اکیلے لے کر گئی تو میری ہاتھ سے نہیں سنبھال سکتی، لیکن بکریوں کے ساتھ اگر بچے کو بھیجو تو پھر میں دونوں سنبھالوں گی۔ بات سمجھ میں آئی تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ کھل کر کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر شیما نے فرمایا کہ اماں جان، کچھ دن پہلے میں بکریوں کو لے کر گئی اور ساتھ میں محمد اس بچے کو بھی لے کر گئی، لیکن میں نے 3 باتیں میں نے دیکھا۔ پہلی بات میں نے یہ دیکھا کہ جب میں بکریوں کو لے کر دھوپ میں جاتی تو میرے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے۔ پہلی بات میں نے دیکھا کہ جب بکریوں کو لے کر گئی بچہ ہونے کی وجہ سے، یہ محمد کو جب بچے کو لے کر گئی بکریاں چرانے کے لیے تو میرے سر پر بادل سایہ کیا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ دیکھی کہ جو بھی گزرتا اس بچے کو غور سے دیکھتا، یہاں تک کہ یہودی جب گزرتے تو اس بچے کو غور سے دیکھ کر پوچھتے کہ اس کا نام کیا ہے، کیا اس کا والد زندہ ہے یا نہیں ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ میں جا کر ایک جنگل میں بیٹھ جاتی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی، بکریوں کو چھوڑ دیتی، بکریاں خود چل کر میرے پاس شام تک چرتی اور شام کو چر کر واپس آ جاتی ہے، مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اس بچے کی برکت ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے۔ حشیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 2 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے۔ جسمانی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا معلوم ہوتے تھے کہ 2 سال کے بچے 4 سال کے لگ رہے ہیں، پرورش آپ کی تیزی سے ہو رہی ہے۔ جس طرح دوسرے بچوں کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نہ روتے نہ ستاتے، گندگی سے نفرت تھی۔ حلیمہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بچہ میرے پاس تھا، جسم پر کپڑوں پر کوئی میں نے گندگی نہیں دیکھی، اور آپ کے ضرورت کے اوقات متعین تھے، استنجا کے اوقات متعین تھے، استنجا، بڑا استنجا، چھوٹا استنجا، یہ وقت متعین تھا، اسی وقت میں آپ استنجا کرتے۔ حلیمہ خود فرماتے ہیں، پھر یہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر جب کبھی میں بچے کو چہرہ صاف کرنے کے لیے، چہرہ دھلانے کے لیے پانی لے کر جاتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی کوئی اس بچے کو پاک صاف کر کے گیا ہو، یعنی پہلے ہی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا کہ دھویا ہوا ہے، صاف اور شفاف تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سطر کو کسی نے نہیں دیکھا، کپڑا اگر سطر سے کھل جاتا تو فرشتے آ کر ڈھانک دیتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت بھی دیکھا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ 2 سال تو ہو گیا، یہ 2 سال کے اندر اتنی ساری باتیں دیکھی، 2 سال کے بعد اداس تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو واپس لے کر جانا ہے، مکے کو لے کر جانا ہے، کیونکہ 2 سال ہی کا معاہدہ ہوا تھا کہ 2 سال کے بعد پھر واپس لے کر جانا۔ اب وہ 2 سال پورے ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر سوچتے ہوئے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بچہ اور کچھ دن ہمارے پاس رہ جاتا، یہی سوچ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر، محمد کو لے کر مکے سے، اپنے قبیلے سے نکلتے ہیں مکہ اور روانہ ہوتے ہیں۔ دل کے اندر تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کچھ اور دن ہمارے پاس رہ جائے، یہ بچہ کچھ اور سال تک ہمارے پاس رہ جائے، لیکن مکے سے، اپنے قبیلے سے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکے کے اندر اس وقت ایک بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو عام بیماری تھی، لیکن خاص کر بچوں کو یہ بہت جلدی لگ جاتی تھی۔ اس لیے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ کام کرو کہ 2 سال کا معاہدہ ہوا تھا اس بچے کو رکھنے کے لیے، لیکن اس وقت مکے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بچے کو اور 2 سال تک لے کر چلے جاؤ۔ بی بی آمنہ بہت خوش ہو گئی، چاہتی بھی یہی تھی کہ اور کچھ دن تک رہ جائے، یہی چاہتی کہ اور کچھ دن تک رہ جائے، لیکن جیسے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکے میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، کچھ دن اور تم لے کر چلے جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ خوش ہو کر واپس آ گئی، لیکن واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک کام ہوا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 4 سال یا 2.5 سال یا 3 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رضائی بھائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ، جو اللہ کے نبی کے رضائی بھائی تھے، بکرا چرانے کے لیے جنگل میں گئے۔ چھوٹے سے 2.5-3 سال کی عمر ہے، دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کو لٹا دیا، سینہ چاک کیا، سینے کو کھولا، اور آسمان سے ایک تشت بھی لائے ہوئے تھے، اس میں کچھ برف بھی تھا، دھونے کی چیزیں بھی تھیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کیا، دل نکالا، دل میں سے ایک کالا نقطہ تھا، اس کالے نقطے کو نکالتے ہوئے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، نکال کر پھینک دیا۔ تشت میں پانی تھا، برف تھا، اس برف کے پانی سے دل کو دھو دیا، پھر جو دل کو اندر رکھ دیا اور اوپر سے سینے کو سی دیا۔ یہ روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری زندگی میں 4 مرتبہ سینے کو چیرا گیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس آیت سے ثابت ہے۔
4 مرتبہ، پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے، چوتھی مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر پر پہنائے۔ یہ 4 مرتبہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا ہے، اور باقاعدہ ٹانکوں کے نشان بھی موجود تھے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑے ہونے کے بعد بھی، جوانی کی عمر میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے پر ٹانکوں کے نشانوں کو ہم نے دیکھا۔ جس طرح آپریشن کرنے کے بعد ٹانکوں کے نشان ہوتے ہیں، جوانی کی حالت میں بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی عمر میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے پر دیکھا کہ وہ نشان موجود تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے، بعض علماء نے 5 بھی بیان فرمائے ہیں، بعض علماء نے 5 سے زائد بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن 4 مرتبہ تو صحیح روایت سے ثابت ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اب آپ کے رضائی بھائی یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوراً بھاگتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اماں جان، ہمارے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تمہیں کیا ہو رہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم کھیل رہے تھے، اچانک 2 فرشتے آسمان سے آئے، نورانی چہرے والے، سبز پگڑی والے، سفید چہرہ تھا، آ کر اس طرح کا مجھے سیدھا لٹا دیے اور سینے کو چیرا، دن نکالا۔ یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک بات بیٹھ گئی، ایک ڈر بیٹھ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ ضائع ہو جائے، امانت ضائع ہو جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے کو چاک کر کے نبوت کا مہر آپ کے سینے پر ڈال دیا گیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اسی وقت سے آپ کے کندھے پر نبوت کا مہر تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو 4 سال کی عمر میں سینے کو چیرا گیا، اس وقت نبوت کا مہر ڈالا گیا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بائیں کندھے پر نبوت کا مہر تھا، جو آخری نبی ہونے کی علامت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام والدہ ماں کے پیٹ سے مختون پیدا ہوئے۔ مختون کا مطلب یہ ہے کہ ختنہ شدہ ہو کر، ختنہ ہو کر پیدا ہوئے۔ دنیا میں آنے کے بعد کسی نے آپ کی ختنہ نہیں کی، ضرورت نہیں پڑی آپ کے ختنہ ہونے کی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ تمام نبیوں میں 3 یا 4 نبی ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے، ان میں سے ایک اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے ہیں، ختنہ ہو کر پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کو 4 سال کی عمر میں واقعہ پیش آیا۔ والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ ضائع ہو جائے۔ اب سوچنے لگی کہ اس بچے کو واپس کر کے آنا ہے، کیونکہ یہ بچہ امانت ہے، یہ بچہ واپس کر کے آنا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بچے کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بازار میں جا رہے تھے، ایک یہودی کی نظر آپ کے اوپر پڑی، اس بچے کو غور سے دیکھا۔ اس بچے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے سمجھ لیا کہ کہنے والا اس کا ناپاک ارادہ ہے، غلط ارادہ ہے، اس لیے اس نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ ہاں، اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ان کے باپ ہیں۔ یہ بھی ایک ڈر تھا کہیں بچے کو کوئی قتل نہ کر دے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عکاظ کے میلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رضائی بھائی بہن کے ساتھ جا رہے تھے، ایک یہودی کی نظر اللہ کے نبی پر پڑ گئی۔ اس نے دور سے دیکھا اور کہا کہ اس بچے کو مار ڈالو، اس بچے کو مار ڈالو، ورنہ بڑا ہو کر تم کو مار ڈالے گا۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہودی جانتے تھے اللہ کے نبی کی علامتوں کو، یہودی اچھی طرح جانتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی علامتوں کو۔ تو اس یہودی نے دیکھ کر زور سے کہا کہ اس بچے کو مار ڈالو ورنہ بڑا ہو کر تمہیں قتل کر دے گا۔
یہ بات بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کو پہنچی، یہ ساری باتیں تھیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اس بچے کو واپس کر کے آنا ہے۔ اب اس بچے کو واپس کرنے کے لیے گئی، جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر گئے، پہاڑ پار کر کے مکہ جانا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے اور مکے کے درمیان ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پار کر کے مکہ جانا تھا، اور پہاڑ کے اوپر گئی۔ اب اللہ کے نبی کو یہیں پر ٹھہرا دیا کہ تم یہیں تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، میں ضرورت سے فارغ ہو کر آتی ہوں۔ اب اللہ کے نبی کو یہاں ٹھہرا دیا، 4 سال کے بچے ہیں، جا کر آ کر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی، جا کر آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ بہت پریشان تھی، ایک تو ان یہودیوں کی دھمکی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بچے کو مار ڈالو، اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ اس بچے کا باپ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو شق صدر کا واقعہ، سینے کو چینے کا واقعہ، یہ تمام باتوں نے حلیمہ کو گھیر لیا تھا، اور یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس بچے کو میں ان کی امانت کو واپس لوٹا دوں، کسی طرح ماں کے پاس لوٹا دوں۔ اسی ارادے سے مکے سے اپنے قبیلے سے نکلی تھی، لیکن جا کر دیکھا اب نکل رہے ہیں، پہاڑ پر ہیں، نیچے اترے تو گھر ہے، لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، آ کر دیکھا بچہ غائب ہے۔ بہت تلاش کیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، لیکن کہیں نہیں ملے۔ یہاں تک حلیمہ سعدیہ نے اپنے دل سے کہا کہ اگر یہ بچہ نہیں ملا تو میں اوپر سے گر کر جان دے دوں گی۔ تلاش کیا لیکن بچہ نہیں ملا۔ آخر میں تلاش کرتے کرتے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس آئے، مکے کے سردار، ان کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو ہم دونوں آ رہے تھے، میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی تھی، لیکن آ کر دیکھا بچہ نہیں ہے۔ عبد المطلب بھی اپنے ساتھوں کو لے کر تلاش کیے، لیکن کہیں نہیں ملے۔ لیکن آخر میں جب سست ہو کر آ کر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کیے تو آواز آئی غیب سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محمد سے ابھی بہت کام لینا ہے، محمد کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ جا کر دیکھو شجر تہامہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے محمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، جا کر حلیمہ سعدیہ اور دادا عبد المطلب اور ساتھیوں نے جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں پر موجود تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو واپس لوٹا کر اپنے قبیلے چلے گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ سعدیہ کے اللہ کے رسول علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے۔ اس کے بعد بی بی آمینہ کے پاس آئے، 6 سال کی عمر ہوئی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 6 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے رسول صرف 2 ہی سال تھے اپنے والدہ کے ساتھ میں، 6 سال کی عمر اللہ کے نبی کی۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر کی یاد آئی، عبداللہ کی یاد آئی کہ چلو بچہ بھی آیا ہوا ہے، مدینہ جا کر دیکھ کر آئیں گے۔ مدینے میں ان کی خبر تھی اور مدینے والوں سے ملنا بھی تھا، گئے جا کر اپنے شوہر کی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم عبداللہ کی خبر کی زیارت بھی کیے اور مدینے والوں سے ملاقات بھی کر لیے اور واپس آنے لگے۔ واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ میں ہیں اور بی بی آمینہ ساتھ میں ہیں اور ایمن ایک باندی تھی، بس یہ تینوں تھے۔ گئے جا کر مدینہ گئے، مرحوم شوہر کی خبر کی زیارت کی اور رشتہ داروں سے بھی ملاقات کر لیے۔ واپس آ رہے ہیں، واپس آتے ہوئے مقام ابوا ایک جگہ ہے مدینہ اور مکے کے درمیان، ابوا نام کا ایک جگہ ہے، ابوا نامی ایک جگہ ہے، مقام ابوا میں ٹھہری۔ وہ آخری جگہ تھی ٹھہرنے کی۔ اللہ کے رسول کی عمر 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے، ساتھ میں ایمن ہیں، باندی ہیں اور اللہ کی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے آپ کا، تھوڑی دیر بیٹھ گئی مقام ابوا میں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چوما، بہت دیر تک چوما، بوسہ لیا، پیار کیا۔ اس کے بعد کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایک عظیم باپ کے ایک عظیم بیٹے ہو، تم 100 اونٹ کے فدیے میں تم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ میں بھی دنیا سے چلے جاؤں گی لیکن میرا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے، عربی کے اشعار تھے جو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کی عمر کے بیٹے کو سامنے بٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہہ رہی میری والدہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ چھوٹے سے بچے ہیں، کیا سمجھ میں آتا؟ تم عظیم باپ کے بیٹے ہو، عظیم فرزند ہو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔
تو بہرحال یہ آخری الفاظ کہتے کہتے مقام ابوا میں بی بی آمینہ حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت موجود تھے اور ام ایمن تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو کرنا تھا کر دیے، ام ایمن نے جو کرنا تھا کر دیے۔ پھر واپس ام ایمن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر واپس آئے اور آ کر دادا کے حوالے کر دیا، کیونکہ دادا ایک سہارا تھے، کیونکہ والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب دادا تھے، دادا کے حوالے کر دیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 سال پھر دادا کے پاس تھے، 8 سال کی عمر ہوئی اللہ کے نبی کی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ایک کر کے ظاہری طور پر سہارے اٹھتے گئے۔ اب اللہ کے نبی کے چاچا عبد المطلب تھے، ابو طالب تھے، انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی۔ بس ایک سیرت کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جوان ہوئے، 8 سال 10 سال پہنچے، پھر آپ کی پرورش کیسے ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جب تھوڑا 12-13 سال کے ہوئے، 15 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو تجارت کا شوق ہوا۔ پھر 25 سال میں آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ تجارت میں مشغول ہو گئے، 40 سال میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ ایک لمبا سلسلہ ہے سیرت کا، بہت ساری باتیں ہیں سیرت کی، اس لیے موقع ملے تو آپ کے سامنے عرض کروں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنی باتوں پر عمل توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ غور سے سنیں، موقع کسے معلوم کہ پھر دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ کے نبی کے بچپن کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا بچپن کا واقعہ ہے۔ سیرت کی کتابوں کا حوالہ دے کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حدیث کی کتابوں کا حوالہ دے کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی غور سے اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی سیرت ہم لوگ نہیں جانیں گے تو پھر کون جانیں گے؟ جس نبی کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس نبی کی سفارش کی قیامت کے دن ہم امید کرتے ہیں، مدینے پر کھڑے ہو کر مدینے میں جا کر جس نبی کے خبر پر کھڑے ہو کر ہم سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس نبی کی سیرت ہم نہیں جانیں گے تو پھر اور کس کی سیرت جانیں گے؟ اس نبی کا بچپن نہیں جانیں گے، اس نبی کی جوانی کے حالات، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، نبوت کے حالات، وفات کے حالات، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کی زندگی اگر نہیں جانیں گے تو پھر اور کب جانیں گے؟ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اردو کتاب میں موجود ہیں اور انگلش میں بھی کتاب آئے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہر زبان میں اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے۔ کتاب اٹھا کر پڑھو، دیکھو جس زبان میں آتا ہو، مطالعہ کرو، دیکھو کتابیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی، بچپن کی زندگی، بڑھاپے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکے کی مدینے کی زندگی، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، بیویوں کی زندگی، شادی کے حالات، بچوں کے واقعات، ایک نبی کی امت ہونے کے حیثیت سے نہیں جانیں گے تو پھر اور کب جانیں گے؟ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کتنے سال اللہ کے نبی مکے میں تھے، مدینے میں تھے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے بچے کتنے تھے، بیکو بچے کتنے تھے، مرد بچے کتنے تھے، نواسے آنے معلوم نہیں ہے۔ مکی میں کیا کیا حالات پیش آئے، اللہ کے رسول نے یہودیوں سے کیسے جنگیں کیے، مدینے میں یہودیوں سے کیسے جنگیں کیے، قرآن کیسے نازل ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام پر، نہیں یہ لوگ ہم لوگ نہیں جانتے، بیکار وقت ضائع کرتے ہیں، بیکار وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کل حضرات علماء کرام کے بیانات تو بھرے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اندر، کسی معتبر عالم، ہر کسی عالم کا بیان مت سنو، پہلے تحقیق کرو، کیونکہ آج بھی علماء بکے ہوئے ہیں، آج بھی علماء بکے ہوئے ہیں، اپنے فائدے کے لیے جو بھی بات وہ کہہ دیتے ہیں۔ کسی معتبر عالم کی بات سنو، عمل کرو، فائدہ ہوگا، لیکن لوگ نہیں سنتے ہیں نا، لوگ نہیں سنتے، اس لیے لوگ نہیں سدھر رہے ہیں، سنتے نہیں اس لیے نہیں سدھر رہے ہیں، سنیں گے تو پھر سدھریں گے، سنیں گے تو پھر سدھریں گے نا، اس لیے نہیں سنتے نہیں سدھرتے۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں نا کہ آپ تو سنتا نہیں، کب سدھرتا کیوں نہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے آدمیوں سے، آپ کب سدھریں گے؟ آپ بچوں سے کہتے ہیں نا، میں آپ بڑوں سے کہتا ہوں، آپ کب سدھریں گے؟ آپ کب سدھریں گے؟
مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہوتے ہیں، نمازوں کے وقت مسجدیں خالی ہیں، نمازوں کے وقت مسجدیں خالی ہیں، فجر میں پورا محلہ سویا ہوا ہوتا ہے، پانچوں وقت میں مؤذن پکار کے مرتے رہتا ہے، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، لیکن لوگ سوتے رہتے ہیں، بازو دکان رکھ کر لوگ نمازوں کو نہیں آتے، بے شرمی کی طرح پھرتے رہتے ہیں، باہر لوگ نہیں آتے، پیشاب پیخانے کے لیے آتے ہیں مسجد کو۔ کیا پیشاب پیخانے کے لیے مسجد بنائے گئے ہیں؟ مسجد کے استنجا کیوں بنائے گئے ہیں؟ پوچھ کر دیکھو حضرات علماء کرام سے، مسجد کا استنجا کون استعمال کر سکتا ہے؟ پوچھ کر دیکھو حضرات مفتیان کرام سے، مسجد کا استنجا بیت الخلا کون استعمال کر سکتا ہے؟ پیشاب پیخانے کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے۔ کیا مسجد کی ذمہ دار اس لیے بنائے ہیں کہ پیشاب پیخانہ کر کر جاؤ مسجد کے اندر، نمازوں کو نہیں آؤ؟ نہیں، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ سدھر جاؤ، حالات سدھر جائیں گے، حالات سدھر جائیں گے، نمازی بن جاؤ، حالات سدھر جائیں گے، چہرے پر داڑھی لے کر آؤ، حالات سدھر جائیں گے، گھروں سے ٹی وی نکال کر بھیجو، برکا دو، حالات سدھر جائیں گے، سود کھانا چھوڑ دو، حالات سدھر جائیں گے، رشوت کھانا چھوڑ دو، حالات سدھر جائیں گے۔ لیکن اسی لیے لوگ نہیں سدھرتے، اس لیے نہیں سدھرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، عمل کرو، کوشش کرو، جانو، یہی خبر میں سوال کریں گے، یہی خبر میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس یہ چند باتیں ابھی سیرت کا عنوان انشاءاللہ اللہ موقع دے تو آگے عرض کروں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق